السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولس لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اور ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، مصنفہ عبیرہ حسن۔ زورین اوپر سے نیچے سیدھی کچن میں چلی آئی۔ اندر ہی اسے حفصہ بیگم، نوری اور سکینہ کے ساتھ مل گئی تھی۔ زورین نے ڈنر تو بنا لیا تھا مگر وہ صرف 2 لوگوں کے لیے تھا۔ باقی سب لوگ کیونکہ اچانک بنا اطلاع کے آئے تھے تو ان کے لیے ایک پرتکلف ڈنر کا اہتمام کرنا تھا۔ تبھی حفصہ بیگم خود کچن میں چلی آئی تھی۔ زورین ساس کو تیزی سے ادھر سے ادھر بھاگتے دیکھ کر بری طرح شرمندہ ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی کے باوجود حفصہ بیگم سفر سے آ کر کچن کے کاموں میں لگ گئی تھی۔ السلام علیکم اماں، آپ آتی کیا کرنے لگی؟ ہٹے، میں کر لوں گی۔ آپ آنے سے پہلے کال کر دیتی تو میں سب کے لیے کھانا بنا لیتی۔ ساس کو سلام کرتے ان کے ہاتھ میں موجود نمک کا ڈبہ ایک طرف رکھتے بولی، اور حفصہ بیگم بہو کے سجے سونے کھلے کھلے روپ کے ساتھ اس فکرمندانہ انداز پر نہال ہو گئی۔ وعلیکم السلام میری جان، چشم بدور، ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے سنگ ہنستا بستا شاد و آباد رکھے۔ میری فکر مت کرو میرے بچے، مجھے ان کاموں کی عادت ہے۔ جب سے اس حویلی میں بیاہ کر آ رہی ہوں آئے دن ایسی صورتحال کا سامنا رہتا تھا۔ بارہا تمہارے بابا کی ایسی ہزاروں ایمرجنسی دعوتیں بھگتائی ہے، پھر اللہ رکھے ارتضا زارون بڑے ہوتے ہوئے بھی اپنے بابا کی طرح ہی مہمان نواز طبیعت کے مالک نکلے۔ اس لیے پہلے مجھے شوہر اور بعد میں بیٹوں کی وجہ سے کبھی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ تم پریشان مت ہو، سب کام ہو جائے گا۔ چلو تمہیں میں اپنی نند مطلب سارم کی امی سے ملواتی ہوں، وہ بھی ساتھ ہی آئیے۔ سکینہ تم جلدی جلدی آٹا گوندھ کر روٹیاں بنانا شروع کرو، اور نوری تم چاول بھگو کر کبابوں کا مسالہ تیار کرو۔ میں بچوں سے کہہ کر بکرا ذبح کرواتی ہوں، باربیکیو تازے گوشت کا اچھا بنتا ہے۔ حفصہ بیگم مسکراتے زورین کو پیار کرنے کے بعد سکینہ اور نوری کو ہدایت دیتی ہوئی باہر ہال میں لے گئی تھی۔ سامنے ہی پڑے بڑے بڑے صوفوں پر مرد حضرات بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے، البتہ ارتضا سمیت تمام لڑکے وہاں سے غائب تھے۔ تبھی زورین سکون کی سانس لیتے اندر چلی آئی تھی۔ اس نے سب بزرگوں کو سلام کیا اور ذوالفقار شاہ سمیت افتخار شاہ ساحر شیرازی نے اٹھ کر زورین کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کو ڈھیروں دعائیں دی۔ زورین نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے ان سب کو دیکھا۔ اس گھر کے تمام بزرگ اس کے لیے بے حد مشفق و مہربان ثابت ہوئے تھے۔ آج ان سب کی وجہ سے اس کی زندگی کنارے آ لگی تھی۔ دل سے ان سب کی عزت و قدر کرتی تھی۔ ذوالفقار شاہ اس کے لیے اس کے پاپا جیسے ہمدرد و شفیق تھے۔ وہ زورین کو نیلا اور اشال سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ساحر شیرازی اس کے بے حد نرمی و محبت سے پیش آتے تھے۔ افتخار شاہ بھی اسے بے حد محبت اور اپنائیت سے ملتے تھے۔ ابھی وہ سب اس کی خیریت دریافت کرنے کے بعد اسے سارم کی شادی اور سارم کے متوقع نکاح کی بابت بتانے لگے تھے۔ زورین کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد سب سے دعائیں لیتی ہوئی اپنی ساس کے ساتھ ہال سے نکل کر زنان خانے کی طرف جانے لگی، جو حویلی کے پچھلی طرف تھا۔ اماں نے بتایا تھا کہ صحابیہ اور سارم کی امی گیسٹ ہاؤس سے ملے ایک برآمدے کے ساتھ والے ہال میں موجود ہے، جو حویلی کے پچھلی طرف واقع تھا۔ زورین نے آج صبح ہی حویلی کا پچھلا پورا حصہ دیکھا تھا۔ زنان خانے کے پیچھے کی طرف بڑے سے سفید ماربل سے مزین آنگن کو پار کر کے لمبے چوڑے خوبصورت مرون و سفید ماربل سے بنے 4 طرفہ برآمدے میں سامنے والے حصے پر ایک لائن میں بے حد خوبصورت رومز بنے ہوئے تھے۔ پچھلا پورا حصہ سامنے والے برآمدے کے ساتھ مہمان خانے کے ساتھ جڑا تھا، جو بے حد خوبصورت شیشے جیسے سفید ماربل اور مرون بڑے بڑے ٹائلز سے تیار کروایا گیا تھا، جو دکھنے میں بے حد حسین اور قابل دید تھا۔ آنگن کے ساتھ برآمدوں اور اس کے ساتھ بنے رومز کو بے حد شاندار انداز میں خاص طور پر ارتضا اور ذوالفقار شاہ کے مہمانوں کی وجہ سے جدید انداز میں تیار کروایا گیا تھا، کیونکہ یہ سب مہمان خانے سے ملحق تھا۔ تب اس کی سجاوٹ و آرائش پر بھی خاصا دھیان دیا گیا تھا۔ رومز کے فرنیچر سے لے کر پردے، فانوس، قالین، گلاس ڈورز، بڑی بڑی خوبصورت ماربل کی دیواروں پر لگی گلاس پینٹنگ سب بے حد اعلیٰ معیار کی اور شاندار تھی۔ سجاوٹی اشیاء میں زورین کو رومز میں موجود وہ لمبوترے بڑے بڑے خوبصورت کانچ کے اینٹک گلدان بے حد پسند آئے تھے، جن کے منفرد رنگ اور سٹائل سب سے پہلے دیکھنے والے کی توجہ اپنی جانب کھینچتی تھی۔ زورین بھی ان کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی تھی، تبھی اس نے صبح صفائی کے بعد خود لان سے پھول منگوا کر ان گلدانوں میں لگوا کر ان کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ روم کی جدید سیلنگ کے ساتھ نصب گول ستونوں اور ان پر کانچ کے ٹکڑوں سے کی گئی نقاشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ غرض اس حصے کی ساری سجاوٹ حویلی کے باقی حصوں کے مقابلے بے حد حسین تھی، جس میں جدید اسٹائل کی آمیزش شامل تھی۔ اس حصے کا ایک راستہ زنان خانے اور مردان خانے سے جڑا تھا اور دوسرا راستہ حویلی سے پیچھے بیرونی طرف سے جاتا تھا۔ حفصہ بیگم زورین کے ساتھ زنان خانے کی بجائے دوسری طرف مردان خانے کے ہال کی طرف چلی آئی تھی۔ تبھی اندر داخل ہوتے ہی انہیں سامنے وہ سب دکھائی دیے تھے۔ ارتضا کے ساتھ سارم اور سب لوگ اونچی آوازوں میں زیب کو لعن طعن کرتے ہوئے باہر کی طرف جائے تھے۔ سیف نے زیب کو گردن سے دبوچ رکھا تھا، دوسری طرف اسجد موجود تھا، جس کے قبضے میں زیب کا بازو تھا۔
زیب احتجاجن کبھی سیف تو کبھی اسد کو مکے جڑا تھا۔ زورین نے حیرت سے ان تینوں کو دیکھا، مگر ایک لمحے سے زیادہ نہیں، کیونکہ زیب سمیت باقی سب بھی اسے دیکھ چکے تھے اور پچھلے تجربے سے سبق لیتے زورین نے زیب کو ان کے نرگے میں پھنسے دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ بعد میں زیب سے اس کی شامت آنی یقینی تھی۔ ویسے وہ زیب سمیت ان سب سے ہی ڈرتی تھی، تب اس نے ایک کے بعد دوسری نظر بھی ان پر نہیں ڈالی اور حفصہ بیگم کی آڑ لے کر تیزی سے ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی، مگر حفصہ بیگم ان بھائیوں کو دیکھ کر بیچ میں ہی رک گئی تھی۔ ارتزاز آرون زیب، اچھا ہوا تم سب یہی مل گئے پتر، ذرا باہر باڑے سے بکرا پکڑ کر ذبح کر لو، رات کھانے کے لیے گوشت چاہیے، تم سب لوگ موجود ہو تو جلدی سے کام ہو جائے گا۔ اکیلے ارشد پر چھوڑا تو اس نے گوشت بناتے بناتے رات کر دینی ہے، سب بھائی مل کر ذرا تیزی سے کام نپٹا لو تاکہ وقت پر کھانا تیار ہو سکے، باربیکیو کے لیے ٹکے کی بوٹیاں اور کبابوں کے لیے قیمہ بھی کر لینا۔ زورین اپنے پیچھے حفصہ بیگم کی آواز سنتے ہی بھاگتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی تھی۔ آنگن پار کرتی برآمدے میں لکڑی کا بڑا سا تختہ بچھا تھا، جس کے آگے ایک لائن سے بنے کمروں کے درمیان وہ ہال نما کمرہ تھا جس سے دبی دبی ہنسی اور باتوں کی آوازیں آئی تھی۔ زورین تیزی سے کمرے کی طرف گئی تھی اور سامنے کے منظر پر نظر پڑتی ہی وہ حیرت خوشی سے چیخ پڑی، صحابیہ الایا آپی! چیختی ہوئی بھاگ کر اندر آئی تھی اور اس نے صوفے پر بیٹھی صحابیہ کو اپنی جگہ سے کھینچ کر اٹھاتے پرجوش انداز میں اپنے گلے لگایا۔ صحابیہ اس کے انداز پر مسکرا دی تھی۔ اللہ کتنی پیاری لگ رہی، اتنی پیاری دلہن میں نے زندگی میں دوسری بار دیکھی ہے، پہلی میری الایا آپی اور دوسری میری پیاری صحابیہ۔ اس نے صحابیہ کو زور سے خود میں بھیجتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں پنہاں خوشی نے نغمانہ اور الایا کو بھی کھل کر مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ زورین ڈیئر، ویسے تم خود سمیت اشال اور عفا آپی کا نام لینا بھول گئی، تم تینوں بھی اپنی اپنی شادیوں پر بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور یہ بات ہمارے سامنے تو کہہ دی، اشال اور عفا آپی کے سامنے مت کہنا، ورنہ ان دونوں کے ساتھ مشل آپی بھی تمہارے سر ہو جائے گی، صحابیہ نے زورین سے الگ ہوتے کہا۔ اب بھی لگتا ہے تم نے آئینہ نہیں دیکھا، کتنی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، لگتا ہے زیب بھیا نے تمہیں یوں سجنے سنورنے کی اسپیشل انسٹرکشنز دی ہیں۔ صحابیہ کی خفیف سے چھیڑ پر زورین جھپ کر مسکرا دی تھی۔ تبھی الایا بھی اٹھ کر زورین سے ملنے لگی۔ اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو زورین، کہاں تھی تم؟ ہم کتنی ہی دیر سے آئے ہوئے، تم دونوں میاں بیوی نہ جانے کہاں غائب تھے، زیب کہاں ہے؟ الایا نے پیار سے زورین کو گلے لگا کر بڑوں کی طرح اس کی پیشانی چومی تھی۔ زورین کو الایا کے استفسار پر ایک بار پھر سے کچھ دیر پہلے زارون کی ڈانٹ اور باہر زیب کی درگت یاد آئی۔ وہ باہر سب کے ساتھ ہی ہے آپی، زورین نے دبی آواز میں کہا۔ بھائی دونوں جٹھانیوں سے مل لی ہو تو ہم سے بھی ملاقات کر لو، ہم بھی پڑھے راہوں میں۔ نغمانہ کی آواز سن کر زورین سرد سے مڑی تھی اور پیچھے صوفے پر بیٹھی نغمانہ شیرازی کو دیکھ کر اسے حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ زورین بیٹا ان سے ملو، یہ نغمانہ ہے، ساحر کی بیوی اور سالم اور سیف کی ماں، اور تمہارے بابا کی چھوٹی بہن یعنی زیب کی پھپھو اور چچی۔ حفصہ بیگم نے زورین کے پاس آتے نغمانہ کا تعارف کروایا، جو ہو بہو اشال کی ہمشکل خاتون کو حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ساس کی بات سن کر مسکرا دی۔ السلام علیکم۔ وہ نغمانہ کو سلام کرنے کے بعد خوش دلی سے کہتے ان کے گلے لگ گئی تھی، جبکہ نغمانہ نے پرخلوص سی زورین کے اس پرتپاک انداز پر بے حد محبت سے اس کی پیشانی چوم کر اسے پسندیدہ نظروں سے سرتاپا دیکھا تھا۔ سر پر قاعدے سے دوپٹہ اوڑھے نئے نویلے دلہاپے کے روپ میں انہیں زیب کی کم عمر چھوٹی سی دلہن بہت پسند آئی تھی، جو بالکل صحابیہ کے برابر تھی۔ وعلیکم السلام میرے بچے، ماشاءاللہ تم تو بہت ہی حسین ہو، جیسا شاندار میرا زیب ہے اللہ نے اسے بیوی بھی اسی جیسی شاندار عطا کی ہے۔ بھابھی میں بھائی جی کو سچ میں اس کے لیے کبھی معاف ہی نہیں کروں گی، میرے سارے بچوں کی شادی اس قدر ایمرجنسی میں کر دی، نہ میں نے کسی کو دلہا بنے دیکھا اور نہ ہی ان کی بیویوں کی منہ دکھائی کی، یہ ملال میرے دل میں زندگی بھر رہے گا، بس یہ سب حالات کا تقاضا تھا نغمانہ، ورنہ تمہارے بھائی جی اتنے اہم موقع پر تمہیں نہیں بلاتے ایسا ناممکن تھا، تم دل برا مت کرو، اب زارون کی شادی تمہارے سامنے ہوگی اور پھر ان دنوں کا ولیمہ بھی رہتا ہے، اس میں سارے ارمان پورے کر لینا، اور چاہو تو ایک مرتبہ پھر ارتضیٰ اور زیب کو دلہا بنوا دینا۔ حفصہ بیگم نے نند کو سمجھاتے آخر میں خود بھی شرارتی انداز میں کہا تھا۔ تبھی نغمانہ زور سے ہنس پڑی، بالکل، اس بدتمیز لڑکے کو اتنی سزا تو ملنی چاہیے، سب سے زیادہ اسی سے شکایت ہے مجھے، اسے بھی دوبارہ دلہا بنواؤں گی اور ان سب کی بیویوں کی ایک خوبصورت ریمپ واک ارینج کروں گی، یہ اتنے خوبصورت چاند کے ٹکڑے میرے بچوں کی زندگی کو روشن کرنے چلے آئے ہیں، کمپٹیشن تو بنتا ہے۔ نغمانہ نے بھی شرارت سے کہا تھا، نہیں نہیں ہم ریمپ پر نہیں چل سکتے، سب لوگوں کے سامنے یوں ماڈلنگ ہم سے نہیں ہوگا، پھر ہم اور الایا بھی تو پردہ کرتے ہیں مما، صحابیہ نے پوری آنکھیں کھول کر ساس کو بے یقینی سے دیکھتے کہا تھا۔ نغمانہ شیرازی کو اسے بار بار ٹوکنے اور پھر پراسرار انداز پر انہیں مما کہنے لگی تھی، اس کی بات سن کر نغمانہ سمیت حفصہ بیگم اور سب بھی کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ لو جی میری بہو تو فوراً سیریس ہو گئی، فکر مت کرو میری جان، ہم تمہارے پردے کا دل سے احترام کرتے، میں مذاق کری تھی میرا بیٹا،
تمہارے معاملے میں تم سے زیادہ پازیٹیو ہے، اور میرے ارتضا الامان، اس کی حساسیت کا اندازہ اسی بات سے لگا لو کہ دنیا جہاں کی باتیں مجھ سے شیئر کرتا ہے، کبھی کچھ نہیں چھپاتا، مگر اپنی محبت کے بارے میں اس نے مجھے کبھی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اس خوبصورت نایاب ہیرے پر کب سے اس کی نظر تھی۔ نگمانہ شیرازی نے بہو کو تسلی دینے کے ساتھ ہی اس بار علایا کو بھی چڑھا تھا، تبھی وہ جھیپ کر مسکرا دی۔ ویسے پھپھو، آپ بابا کی بہن ہیں، تبھی اشال سے اس قدر مشابہ ہے۔ آپ کی عمر تک آتے آتے اشال بالکل آپ جیسی ہو جائے گی۔ اشال میری بھتیجی ہے تو مجھ سے ہی ملے گی نا میرے بچے۔ تم نے وہ کہاوت نہیں سنی، ماں بیٹی دو ذات اور پھپھی بھتیجی ایک ذات؟ میں اس کی پھپھو ہوں تو میری بھتیجی بالکل میری جیسی ہے۔ نگمانہ خوش دلی سے بولتے ہوئے زورین کو اپنے ساتھ لگائے صوفے پر بیٹھ گئی۔ علائر صاحبیہ بھی ان کے ساتھ والے صوفے پر حفصہ بیگم کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ بھابھی، آپ کل ہی میری اشال کو کال کریں، میں اس سے ملنے کو مر رہی ہوں۔ ارتضیٰ مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ مما، میرا ایشو بچہ بالکل آپ کی تصویر ہے۔ پھر سارین اور سیف کے بعد ساحر نے بھی مجھ سے کہا کہ نگمانہ تمہاری چھوٹی بھتیجی بالکل تمہارے جیسی ہے۔ نام پوچھے ساحر نے مجھ سے اشال کی کتنی تعریف کی ہے۔ میں تبھی سے اس سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ حالات نے سگے رشتوں کے درمیان اس قدر فاصلے پیدا کر دیے تھے کہ خیر، اللہ نے اب تو سب بہتر کر دیا۔ آپ کل ہی اشال اور نیلا کو بلائے، اب تو زارون کے نکاح میں شرکت کریں گے ہی نا دونوں۔ ہاں بالکل، شاجی اور ارتضیٰ بھی ملک ہاؤس پاپا کو فون کریں گے۔ انیلا بھی آ جائے گی، مگر مسلسل ٹریولنگ سے وہ تھک گئی ہے۔ آج ہی وہ لاہور سے واپس اپنے گھر آئی ہے۔ کل تک میں سمیر کو کال کروں گی، ہو سکتا ہے انیلا تو اب عین نکاح والے دن ہی پہنچے۔ اور اشال کی تو پوچھو ہی مت، تمہاری مونگی بھتیجے کو کس مشکل سے میں نے گاؤں آنے سے روکا ہے، ذرا اپنے بھائی سے پوچھنا۔ وہ تو ولیمے کے بعد ہمارے ساتھ ہی واپس آئی تھی، مگر زر کے دوستوں میں کوئی دعوت تھی تو اس نے کہا کہ وہ خود اشال کو اگلے دن لے آئے گا۔ بس اسی بات پر تمہاری بھتیجی نے جو ڈرامہ کیا ہے۔ حفصہ بیگم نند کو پوری بات بتانے کے ساتھ مزید اشال کے کارنامے بھی سنانے بیٹھ گئی تھی، جنہیں سن کر نگمانہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ محظوظ ہو کر ہنستے ہنستے دوری ہو رہی تھی۔ انہیں واقعی اشال اپنا ہی دوسرا روپ لگی۔ وہ خود بھی فطرتاً ایسی تو تھی، چنچل اور شوخ۔ سارے شیرازی ان کی اسی فطرت کے عاشق تھے، یعنی شکلاً ہی نہیں، فطرتاً بھی میری بھتیجی مجھ پر ہے۔ نگمانہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، بالکل، بہت ہی چنچل ہے۔ تمہارے بھائی جی ارتضیٰ، زارون اور زیب کی سر چڑھی ہے، اب بیچارہ سر بھگت رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا بنے گا اس لڑکی کا۔ میری نلیلا جتنی سمجھدار اور معاملہ فہم ہے، اس کی بالکل الٹ ہے۔ اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ میرے بچوں کو اللہ دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ حفصہ بیگم کے لیجنڈ بیٹے کے لیے پیار ہی پیار تھا، تبھی نگمانہ شیرازی کی آنکھوں کے آگے اچانک کسی کی شبیہ گھوم کر رہ گئی اور ان کے مسکراتے لب سمٹ گئے تھے، مگر پھر جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ اس خوشی کے موقع پر افسردہ ہو کر سب کی خوشی کو فیکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں، ہم سب نے بکرا ذبح کر کے گوشت بھی بنا لیا ہے، اب آپ جلدی سے ڈنر تیار کروائے، پیٹ میں چوہے اور ریز کرے۔ روم کے دروازے کے باہر زارون کی آواز سن کر نگمانہ چونک اٹھی تھی اور حفصہ بیگم اسبات میں سر ہلاتے تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی، جبکہ زورین جیٹ کی بھاری سنجیدہ آواز سن کر زور سے اچھل پڑی تھی، جسے علایا سمیت صحابیہ نے بحیرت سے دیکھا۔ علایا، زورین بیٹا، تم لوگ صحابیہ کو اس کے روم میں لے جاؤ، میں ذرا اپنے بچوں کے پاس جاؤں۔ صحابیہ کی وجہ سے میرے بچے اندر بھی نہیں آ رہے، اپنے زیب سے تو ملی نہیں، ذرا اسے شادی کی مبارکباد تو دے دو۔ نگمانہ بولتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی، جبکہ علایا اور زورین اسبات میں سر ہلاتے ہوئے صحابیہ کو لے کر برآمدے کے آخری سرے پر موجود روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہیں سے شانہ انداز بنی حویلی کے خوبصورت گیسٹ رومز کے لیے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی۔ اپنے بائیں اور دائیں طرف موجود مختلف رنگ برنگی تتلیوں اسے گھیرے ہوئے تھی، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے آبان کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ آبان کے چہرے اور گردن پر جھولتی لڑکیوں نے اسے اریٹیٹ کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر مجبوری یہ تھی کہ ان دلکش بلاؤں کو دعوت بھی انہی دونوں بھائیوں نے دی تھی۔ پیچھے ہٹو، یو فولش گرل! اکرما اپنے سیدھے بازو کو زور سے جھٹکتے دھاڑا تھا، جس پر کالے رنگ کی تھائیز تک آتی شارٹ ڈریس میں ملبوس و مغربی طرح دار حسینہ کسی ناگن کی طرح لپٹ کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروانا چاہی تھی، لیکن اکرما کی تیز دھاڑتی آواز پر لڑکی ڈر کر پیچھے ہوئی تھی، اور اکرما کے ہی دوسرے ہاتھ سے لپٹی لڑکی سمیت اس کے آگے پیچھے جھولتی مزید لڑکیاں بھی جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ آبان نے بھی اس کی چیختی آواز پر لب بھیج کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ کنٹرول میرے بھائی، یہ سب تمہاری بلائی ہوئی بلائیں ہیں، دیکھو میں بھی تو برداشت کر رہا ہوں نا، تم بھی کرو۔ آبان نے اپنی مسکراہٹ روکتے ہوئے عربی میں کہا تھا، ان گدھوں کو کام پر لگائے کتنی دیر ہو چکی آبان، ان سے کہو کہ جلدی کریں، مزید میرا صبر نہ آزمائیں، یہاں انجوائے کرنے آئے ہیں کیا سب نکمے؟ اور ان سب لڑکیوں کو دفع کرو یہاں سے، ورنہ ایک ایک کو لائن میں کھڑا کر کے گولی سے اڑا دوں گا۔ اکرما گراتے ہوئے بولا، تبھی آبان نے اردو میں ان لڑکیوں سے معذرت کرتے انہیں وہاں سے کچھ پیسے دے کر روانہ کیا تھا کہ واقعی بڑے بھائی کی برہم مزاجی سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ ان سب لڑکیوں کو واقعی ایک ایک کر کے گولی سے اڑا دیتا۔ اکرما کی شاندار پرسنٹی ڈریسنگ اور بے حد حسین و دلکش چہرے سے ٹپکتی عمارت دور سے ہی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ
کوئی عام شخص نہیں تھا۔ تبھی اس کلب کی ایک سے ایک طرح دار حسینہ اس کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح اکٹھی ہونے لگی تھی۔ ان میں وہ لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہیں اس کلب کے اعلیٰ آسامیوں کے لیے خاص طور پر سنبھال کر رکھا جاتا تھا، مگر اکرما کو دیکھ کر وہ سب بھی اپنے اپنے حجرے سے نکل آئی تھی۔ لیکن اکرما کو ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ ان سب سے بے نیاز صرف اور صرف اس شخص اور چہرے کا منتظر تھا جس کی تلاش اسے لاہور سے فیصل آباد آنے پر مجبور کر گئی تھی۔ کل رات جب وہ لاہور کے اس مشہور بوتیک کے باہر ملنے والی اس لڑکی کے ساتھ کلب پہنچا تو اسے کلب کے مخبروں سے پتہ چلا کہ لاہور میں میڈم کا پارٹنر شعیب نام کا کوئی بندہ تھا جو اپنی میڈم کے ساتھ مل کر لاہور اور فیصل آباد کی لڑکیوں کے لیے غیر ملکی کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کیا کرتا تھا۔ حالانکہ شعیب اور میڈم سے اوپر بھی کئی سارے لوگ تھے، مگر مقامی لڑکیوں کی انفارمیشن میڈم کے سوا شعیب کے پاس ہی موجود تھی۔ اکرما کو میڈم کے بارے میں تو کچھ نہیں پتہ چلا، البتہ شعیب کے بارے میں خبر ملی کہ ان دنوں وہ لاہور میں موجود نہیں تھا، مگر اس کا دوسرا ٹھکانہ لاہور کے سوا فیصل آباد تھا جہاں اس کی موجودگی کے کبھی امکان تھے۔ تبھی اکرما شعیب کو ڈھونڈتے ہوئے راتوں رات آبان اور اپنے گارڈز کو لے کر لاہور سے فیصل آباد آیا تھا۔ اس کے لیے اپنے بابا کی زبان سے نکلی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ تبھی وہ احسام کے لیے اس کی رباب کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے پتہ لگ چکا تھا کہ رباب کی ہمشکل اس لڑکی کا ڈیلر بھی شعیب ہی تھا، کیونکہ جس ہفتے بلال نے پاکستان سے عرب ممالک میں فروخت ہونے والی لڑکیوں کی ڈیل اپنے پاکستانی ڈیلر کے ساتھ فائنل کی تھی، اس سے 2 دن پہلے شعیب کے ذریعے لڑکیوں کا ایک بڑا گروپ دبئی میں بھی فروخت کیا جا چکا تھا۔ اسی لیے یہ بات کنفرم تھی کہ شعیب سعودی میں بھی بلال کو لڑکیاں فروخت کرنے والا ڈیلر تھا، مگر وہ لاہور سے غائب تھا۔ تبھی اکرما کو اس کے دوسرے ٹھکانے یعنی فیصل آباد آنا پڑا تھا۔ یہاں اس نے تقریباً آدھی رات کے بعد شہر کے ایک مشہور کلب میں قدم رکھا تھا۔ وہ آبان کے ساتھ کلب میں ایک عام سا کسٹمر بن کر داخل ہوا تھا جب اس کے کام کے بندے اور گارڈز بھی عام حلیے میں اس کے اور آبان کے ساتھ ساتھ ہی اندر آئے تھے، مگر ان دونوں بھائیوں کے شاہانہ انداز و اتوار کے ساتھ بےحد ڈیشنگ پرسنالٹی اور خوبصورت شکل و صورت کو دیکھ کر لڑکیاں اس کے اور آبان کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی طرح جمع ہونا شروع ہو گئی تھی، جن کے ساتھ پہلے پہل تو انہوں نے نارملی بیہیو کیا تھا، مگر پھر کچھ ہی دیر بعد اکرما سمیت آبان بھی کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ اکرما بے صبری سے ان لوگوں کا منتظر تھا جو اسے شعیب تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والے تھے۔ اس کے بندے اس کلب میں اپنے طور پر شعیب کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے میں لگے ہوئے تھے، جبکہ وہ خود آبان کے ساتھ ایک طرف پڑے صوفے پر بیٹھا بے چینی سے کسی اچھی خبر کا منتظر تھا، مگر اس کے ناکارہ آدمیوں نے اسے اب تک اس کا دیا گیا ایک کام بھی ڈھنگ سے سر انجام نہیں دیا تھا۔ تبھی اکرما کا غصہ سوا نیزے پر پہنچتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر بھی گزر چکا تھا اور صبح کی سفیدی کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ مسلسل سفر کی تھکاوٹ کے بعد انتظار کے ان صبر آزما لمحوں سے گزرتے اکرما کا موڈ بری طرح سے برہم ہو چکا تھا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ واقعی اپنے تمام بندوں کو ایک جگہ جمع کر کے انہیں گولی مار دیتا، اچانک سامنے سے اس کے 2 آدمی پرجوش سے انداز میں بھاگتے ہوئے قدموں سے اس کے پاس آئے۔ کوئی انجان بندہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ اکرما نے سوالی نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ سر، ہم نے اس آدمی کو بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے، شعیب کے بارے میں جانتا ہے۔ اکرما کے ایک آدمی نے اس کے سامنے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کے ساتھ کھڑا وہ بندہ حیران نظروں سے بغور اکرما کو سرتاپا دیکھتے اس کے اشارہ کرنے پر سامنے بیٹھ گیا تھا۔ آبان بھی جانچتی نظروں سے اس انجان بندے کو دیکھ رہا تھا۔ میرا نام شہیر ہے، اس کلب کا ریگولر کسٹمر ہی نہیں، آپ جیسوں کا خاص خدمتگار بھی ہوں۔ یہاں کی اندرونی اور باہری تمام کارروائیوں کی خبر رکھتا ہوں۔ آپ غالباً اس ملک کے نہیں ہیں، پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو شعیب سے کس قسم کی ڈیلنگ کرنی ہے؟ مطلب کہ کوئی ایک مخصوص لڑکی یا پھر لڑکیوں کے گروپ؟ شہیر نام کے اس بندے نے اکرما کی گھورتی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر خباثت سے مسکراتے پوچھا تھا۔ تبھی اکرما نے اس بندے کی ڈٹائی پر اپنے گارڈز کو مخصوص اشارہ کیا تھا اور بجلی کسی تیزی سے اس کے سب گارڈز نے شہیر نام کے اس بندے کو گھیر کر اپنی گنز کی زد پر کر لیا تھا۔ اب گھبرانے کی باری شہیر کی تھی، جس کے ماتھے پر کلب کے ٹھنڈے ٹھار ماحول میں بھی پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ بہت نصیب والے ہو تم مسٹر شہیر کہ بنا میری اجازت کے میرے سامنے زبان کھولنے کے باوجود بھی تم اس وقت زندہ سلامت یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ یقین کرو، بات اگر میری غرض کی نہیں ہوتی تو اس جرأت و بے تکلفی پر اب تک تمہیں جہنم واصل کر چکا ہوتا۔ اب دھیان سے میری بات سنو، میں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں اور سامنے والے کا بھی یہی سٹائل مجھے پسند ہے، اس لیے مجھے سیدھے اور صاف لفظوں میں بتاؤ کہ شعیب کہاں ہے۔ اس کے عوض تمہیں تمہاری توقع سے بھی زیادہ بڑا انعام دیا جائے گا۔ جھوٹ بولے گے تو میری کارڈ ابھی کے ابھی تمہارا قصہ یہیں ختم کر دیں گے۔ اکرما سامنے بیٹھے شہری کی خوف زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگین لہجے میں بولا تھا۔ تبھی وہ گھبرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں۔ آپ کو شعیب اور میڈم رقیہ سے ملنا ہے نا؟ مگر وہ آپ سے نہیں مل سکتے کیونکہ وہ دونوں پکڑے جا چکے، بلکہ یہاں موجود اس ریکٹ کو چلانے والے شعیب کا باس راؤ صاحب یعنی فیروز راؤ بھی پولیس کے ہاتھ لگ چکا ہے۔
شہر کی دی گئی انفارمیشن نے اکرما کو لب بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کا یہاں آنا بھی بیکار گیا تھا۔ اب وہ بابا کو کیا جواب دے گا؟ پریشانی سے سوچتے ہوئے اپنی پریشانی کو مسلنے لگا۔ مطلب اب یہاں ایسا کوئی بھی بندہ موجود نہیں ہے جو شعیب اور میڈم کے بعد اس کام سے جڑا ہوا ہو؟ اکرما نے سوالیہ نظروں سے سامنے بیٹھے ہوئے شہیر سے پوچھا تھا، جو باریک بینی سے اکرما کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اکرما کے چہرے پر پھیلی فکرمندی بھانپ چکا تھا، تبھی گلا کھنکارتے ہوئے پہلو بدل کر اس کی طرف جھکا۔ کیوں نہیں ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دو بندے کے پکڑے جانے سے پورے ملک میں ایک بڑے پیمانے پر پھیلا جسم فروشی کا ایک کاروبار سرے سے بند ہو جائے؟ شعیب، میڈم اور فیروز تو بس وہ کمزور مہرے تھے جن کے پٹنے کے بعد بساط پر ان کی جگہ دوسرے مہروں نے لے لی ہے۔ آپ کہیں تو میں آپ کو ان لوگوں سے ملوا سکتا ہوں جو اب شعیب کی جگہ پر کام کرتے، مگر اس کے عوض کچھ رقم۔ شہیر نے اب اپنے مطلب پر آتے معنی خیز انداز میں اپنی ہتھیلی کھجا کر کہا تھا، ساتھ ہی اکرما کی پریشانی کو بھی چٹکیوں میں دور کیا۔ رقم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا مانگو گے ملے گا، مگر مجھے جلد از جلد اس بندے سے ملواؤ۔ لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھنا مسٹر شہیر، کہ میرے ساتھ کسی بھی قسم کی ہوشیاری یا چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو سمجھ لینا کہ پھر تم کسی کو بھی آئندہ کبھی دکھائی نہیں دو گے۔ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو اس زمین کو تم پر تنگ کر دوں گا۔ چھپنے کی کوشش کرو گے تو زمین کی 7 پردوں کے نیچے سے بھی تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ ابھی تم مجھے جانتے نہیں ہو، اکرما سلطان اس بلا کا نام ہے جو اپنے دشمن کو قبر میں بھی سکون سے سونے نہیں دیتا۔ اکرما کے اشارہ کرنے پر اس کے پاس کھڑے بندے نے نوٹوں کی ایک موٹی گڈی شہیر کی گود میں پھینکی تھی، تبھی خوشامدی انداز میں اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، سمجھ گیا، آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ آپ جیسے لوگوں سے دھوکہ بازی کروں گا تو پھر کام کیسے کروں گا؟ بے فکر رہیں، آپ کو بالکل صحیح بندے سے ملواؤں گا۔ رکیے ذرا، میں ایک کال کر لوں۔ شہیر نے کہتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا، مگر اکرما سمیت آبان کی بھی کڑی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ باڑے کے سامنے والے آنگن میں بکرا کٹنے کے بعد اس وقت چاروں طرف خون بکھرا تھا، کیونکہ ارشد بکرے کے سارے غیر ضروری آرگنز اور کھال وغیرہ سمیٹنے میں لگا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ان سب نے پھرتی سے بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت، کلیجی بھیجا اور سب کچھ اندر بھجوا دیا تھا۔ یہ اور بات کے اس دوران ان کے اپنے حلیے بگڑ کر رہ گئے تھے۔ تبھی اسجد، سیف اور زیب ایک طرف لگے نل سے منسلک پانی کے پائپ سے اپنے اپنے ہاتھوں میں موجود بڑے سائز کے چھرے اور اپنے ہاتھ پاؤں دھونے میں مصروف تھے۔ زارون، عزیر ایک طرف پڑی چیئر پر نقصق سے تیار بیٹھے سارم کا ریکارڈ لگا رہے تھے، جو ان سب سے نظر بچا کر صحابیہ کے نمبر پر نہ جانے کتنے میسیجز کر چکا تھا، مگر جواب ایک کا بھی نہیں آیا تھا۔ ارتضیٰ نئے نویلے دلہے کو فی الحال کوئی بھی کام کرنے سے منع کیا تھا، تبھی سارم شاہانہ انداز میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا سب کو کام کرتے دیکھ رہا تھا، جبکہ خود ارتضیٰ کچھ دور لکڑی کے ایک نیچے سے تخت پر بیٹھا لوہے کی راڈ پر اپنے ہاتھ میں موجود بڑے سے گوشت کا اپنے والے چھرے کو کسی ماہر کسائی کی طرح گھس رہا تھا۔ تن پر موجود رف سی ریڈ ہافٹ بازو ٹی شرٹ میں اس کے سفید میدے جیسے مسکولر بازو چمک رہے تھے۔ بلو جینز کو اس نے گھٹنوں تک موڑا ہوا تھا۔ سیف، سارون، اسد، عزیر، ایک بکرا تو ذبح ہو گیا ہے، اب ذرا زیب نام کے اس بکرے کو بھی میرے سامنے لٹکاؤ تاکہ اس کا بھی تکہ بوٹی الگ الگ کر سکو۔ سنا ہے ہمارے زیب کے اندر آج کل کسی سڑک چھاپ رومانٹک رومیو کا بھوت حلول کر گیا۔ میں بھی ذرا اس سے ملاقات کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کچھ ٹپس مجھے بھی مل جائے کہ کس طرح سنگنگ ڈانسنگ کر کے بیوی کو امپریس کیا جاتا ہے۔ ارتضیٰ نے لب بھیج کر مسکراہٹ چھپاتے چہرے پر مکمل سنجیدگی طاری کر کے کہا، ساتھ ہی ہاتھ میں موجود چھرے کو ایک جھٹکے سے ہوا میں لہرایا، جبکہ اس کے الفاظ سن کر پائپ سے اپنے ہاتھ پیر دھوتے زیب کا دم خشک ہو گیا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ کر دل ہی دل میں اپنی خیر کی دعا مانگی تھی، مگر اب شاید دیر ہو گئی تھی، کیونکہ غداری پر اترے اس کے 2 کمینے دوست اور 2 بڑے بھائی ارتضیٰ کا آرڈر سنتے ساکت بے حس و حرکت بیٹھے زیب کو سیم پوسچر میں بنا لمحے کی دیر کے بجلی کی سی تیزی سے اٹھا کر ارتضیٰ کے سامنے لے گئے تھے، جو بڑے سے چھرے کو اپنی ہتھیلی پر پھیرتے ہوئے زیب کو تولتی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ سیف نے زیب کے ہاتھ اور اسجد نے اس کے دونوں پیر پکڑے تھے، وہ دونوں بے رحم اسے بکرے کی طرح لٹکا کر ارتضیٰ کے پاس لائے تھے، اور زارون جسے بے حس بھائی نے سرت سے اس کے ہاتھ بھی رسیوں سے باندھ دیے تھے، جبکہ سارم جیسے ریڈی میڈ اور فارغ دلہا نے اس کے بندھے ہاتھوں کی رسی کو اس حکم میں ٹانگ دیا تھا جس پر کچھ دیر پہلے بکرے کو لٹکا کر ان سب نے اس معصوم بکرے کی کھال اتارنے کے ساتھ اس کے گلے، بازو، جسم کے الگ الگ کرنے کے بعد پیٹ کو بھی چاک کر ڈالا تھا۔ اب زیب بھی ہاتھوں کے بل اس ہک پر بکرے کی طرح لٹک گیا تھا اور کسی معصوم بکرے کی طرح ہی رحم طلب نظروں سے ارتضیٰ نام کی کسائی کو دیکھنے لگا تھا، جو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اس کے قریب آنے کے بعد چھرا بالکل اس کے گلے پر رکھ چکا تھا۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ تم خاموشی سے سیف کے ساتھ مل کر ایلین کو کڈنیپنگ کا پلان بناؤ گے؟ بالا ہی بالا سارے معاملات طے کر لو گے؟
سارم اور ارباز کو الو بھی بنا لو گے، میری آنکھوں میں دھول جھونکوں گے اور مجھے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اپنے جیسا گھاس چرنے والا گدھا سمجھائے مجھے۔ ارتضیٰ نے اپنی خوبصورت آنکھوں کو سکیڑ کر زیب کو گھورتے گرج کر کہا، اور ارتضیٰ کی گرجتی آواز کے سامنے زیب کی آواز گلے میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے مدد طلب نظروں سے پیچھے کھڑے سیف کو دیکھا تھا، مگر وہ مکمل طوطا چشمی پر اترا ہوا تھا۔ تبھی اس نے زیب کی بے بس نگاہوں سے نظر چراتے آئیں بائیں شائع کرنا شروع کر دیا تھا، اور زیب اس کی بے وفائی پر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ اس نے قصد کر لیا تھا کہ اگر آج وہ ارتضیٰ کے چھرے سے بچ نکلا تو سیف نام کے اس غدار اور دھوکے باز انسان کے پیٹ میں چھرا ڈال کر اس کا قصہ ہی تمام کر دے گا۔ بھیا وہ زیب کی زبان ارتضیٰ کے سامنے کھلی نہیں پا رہی تھی۔ یہ وہ سے بھی آگے بڑھو گے گدھے؟ تمہیں کیا لگتا تھا کہ ہم سب تمہاری طرح بیوقوف ہے؟ بھائی کی پرمیشن کے بنا تم نے سیف کے ساتھ مل کر وہ چھچوری حرکت کرنے کی کوشش بھی کیسے کی؟ پھر مجھے اور ارباز کو بھی جان بوجھ کر تم نے مس گائیڈ کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا؟ سیف کو تو اس کے کی سزا مل چکی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ بھائی اس کو ہل دے کر آپ کھیتوں میں چھوڑ دیں، آج کل ویسے بھی زمینوں پر بندوں کی ضرورت ہے۔ اس بھری گرمی میں مزدوروں کے ساتھ ایک آدھ مہینہ زمینوں پر دھوپ میں کام کرے گا تو اس تپتی جھلستی گرمی میں اس کے اندر چھپا رومیو بھی لو کے تھپیڑے کھا کھا کر اپنی موت آپ مر جائے گا۔ سارم کڑے تیوروں سے زیب کو گھورتے بولا، مگر زیب نے اس کی بات جیسے سنی ہی نہیں تھی۔ اس کی سہمی نگاہیں تو ارتضیٰ کی برہم نگاہوں پر ٹکی تھی۔ سارم زارون، تم دونوں ذرا اندر جا کر بابا اور ڈیڈ سے کہو کہ زیب آج میرے ساتھ ہے، اس کا کھانے پر انتظار مت کریں، آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے اسپیشل ڈنر کرواؤں گا۔ اور سیف، ازر جاؤ تم تینوں جا کر سب پہلوانوں کو بلا کر اکھاڑا سیٹ کرو۔ ارتضیٰ نے کڑی نظروں سے زیب کو گھورتے ان سب کو آرڈر دیا۔ تبھی سارم اور زارون فوراً اپنی مسکراہٹ چھپاتے پلٹ کر اندر چلے گئے۔ سیف، عزیر اور اسجد بھی ارتضیٰ کی بات سنتے اس بات میں سلاتے فوراً پلٹ کر اکھاڑے کی طرف بھاگے تھے، جبکہ اپنے گلے پر موجود چھرے کی دھار اور ارتضیٰ کے سنگین الفاظ نے زیب کی سانسوں کو اس کے حلق میں روک دیا تھا۔ اب بولو، اگر اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو، ورنہ آج رات سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم نہ صرف مجھے دھوکہ دینے کا گناہ کر چکے ہو بلکہ میری دی گئی 3 دن کی چھوٹ کا بھی کافی ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہو۔ ارتضیٰ نے چھڑا زیب کی گردن پر مزید زور سے جماتے کہا۔ تبھی اس نے شدید خوف سے آنکھیں بند کر لی تھی، اور پھر ارتضیٰ کے ڈر سے کسی رٹو طوطے کی طرح اس نے بنا کوما فل اسٹاپ لگائے تیزی سے بولنا شروع کیا۔ میں نے بالکل بھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا بھیا، بلکہ 3 دن پورے ہوتے ہی میں کام پر واپس لوٹ گیا تھا۔ آج صبح ہی میں 2 ارب بندوں سے ملا ہوں، جن میں سے ایک بالکل ہو بہو آپ کے جیسا، مطلب البینو ہے۔ وہ دونوں شعیب کو ڈھونڈتے ہوئے سعودی کے شہر الریاض سے کل ہی پاکستان آئے۔ زیب نے بند آنکھوں کے ساتھ تیز تیز بولتے جو اطلاع ارتضیٰ کو دی تھی اس نے ارتضیٰ کو ساکت کر دیا۔ حیرت بھری نظروں سے زیب کو دیکھنے لگا تھا۔ زیب کے گلے پر ٹکا ہوا اس کا ہاتھ بھی پہلو میں آ گرا تھا۔ تبھی اپنے گلے کو فری محسوس کر کے زیب نے ذرا سی آنکھ کھول کر خاموش کھڑے ارتضیٰ کو دیکھا تھا، جس کی نگاہیں خود پر جمی دیکھ زیب نے قدر ریلیکس ہوتے اپنی دونوں آنکھیں مکمل کھول لی تھی۔ بھیا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں آج ہی ان سے ملنے گیا تھا۔ وہ جو دکھنے میں بالکل آپ کے جیسا ہے، اس کا نام اکرمہ سلطان ہے، بہت ہی خطرناک بندہ ہے، بات کم کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے سامنے والے بندے کا سرتاپا ایکس رے زیادہ کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا آسان کام نہیں ہے۔ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ ان کی سیکورٹی کے لیے بہت سے کالے گارڈز بھی موجود ہیں۔ اکرمہ سے چھوٹے بھائی کا نام آبان سلطان ہے، وہ مجھے اکرمہ کے مقابلے قدر شریف اور بے ضرر سا لگا۔ صبح ہی شہیر نے مجھے کال کر کے اکرمہ کے بارے میں اطلاع دی تھی، اسی لیے میں منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل گیا تھا اور دوپہر تک شہر میں موجود رہا۔ میں نے اپنے تئیں ان لوگوں کی تھوڑی بہت انفارمیشن نکلوا لی ہے۔ یہ دونوں بھائی الریاض کے ایک بہت بڑے اور مشہور بزنس مین سلطان اطلال کے بیٹے ہیں، جو اپنے ملک اور بیرونی ممالک میں جواہرات کا بزنس وسیع پیمانے پر کرتے ہیں۔ اس کے سوا بھی ان کے مختلف بزنس ہیں۔ خود اکرمہ اور آبان بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں۔ یہ کل شام ہی الریاض سے یہاں پاکستان اپنی فیملی کے ساتھ آئے۔ ان کی فیملی لاہور کے ڈیفینس ایریا میں موجود ہے۔ اکرمہ پاکستان آتے ہی کل رات لاہور سے سیدھا فیصل آباد آیا ہے۔ اسے شعیب اور میڈم کے ساتھ کسی لڑکی کی تلاش یہاں تک کھینچ لائی ہے، جس کا سودا ایک سعودی ڈیلر کے ساتھ کچھ دن پہلے شعیب نے کیا تھا، مگر وہ لڑکی کون ہے اس کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے ان دونوں بھائیوں کو بتایا کہ یہاں شعیب اور میڈم کے بعد سارا کام میں اور میرے باس سنبھالتے ہیں۔ کل کا دن میں نے ان کے ساتھ اپنی میٹنگ کا فکس کیا ہے۔ اکرمہ کل آپ کے ساتھ ساتھ ان تمام لڑکیوں کے گروپ سے بھی ملنا چاہتا ہے جنہیں پچھلے دنوں شعیب اور میڈم نے سعودی عرب فروخت کرنے کے لیے چنا تھا۔ زیب نے مزید تفصیل سے ارتضیٰ کو بتایا۔ ارتضیٰ ساکت کھڑا زیب کی باتیں سن رہا تھا۔ بھیا اب تو میرے ہاتھ کھول دے۔ زیب کی ملتجئ انداز پر ارتضیٰ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ زیب اس کی غائب دماغی کو فوراً نوٹ کر چکا تھا۔ میرے ہاتھ؟
زیب نے آنکھوں سے اپنے بندے ہاتھ اس کی طرف اشارہ کیا۔ تبھی ارتضیٰ نے کچھ دیر اس کے بندے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس کھینچی اور زیب کے ہاتھوں میں بندھی رسی کو چھرے سے کاٹ کر کھول دیا۔ تم اندر جاؤ زیب، اور سنو، ابھی اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا۔ پہلے میں خود ان دونوں بھائیوں سے ملوں گا، اس کے بعد ہی سارم اور ڈیڈ کو اس معاملے میں انوالو کروں گا۔ تب تک تم بھی خاموش رہنا۔ اب اندر جاؤ۔ ارتضیٰ نے زیب کو ہدایت دینے کے ساتھ اس کی سزا بھی معاف کر دی تھی، تبھی وہ دل میں شکر مناتا اسبات میں سر ہلا کر اندر بھاگ لیا۔ بھائی، اس کا نام اعظم سلطان ہے، وہ سعودیہ عربیہ کا رہنے والا ہے، اس کے پاپا کا جویلری کا بزنس ہے، اور ایک مزے کی بات بتاؤں، وہ دکھنے میں بالکل آپ کے جیسا ہے، وہ البینو ہے۔ بھائی، اعظم اکرمہ بولا تھا نا، اکرمہ، ہاں۔ ارتضیٰ کے کانوں میں اچانک ایک تیز کھلکھلاتی آواز گونجی تھی اور وہ پرسوچ انداز میں فرش کو گھورتے ہوئے واپس پلٹ کر اندر چلا گیا تھا۔ نہیں، اعظم، ہاں، سوری۔ وہ علایا اور زورین کے ساتھ جس روم میں داخل ہوئی تھی، زورین نے بتایا تھا کہ اس حویلی کے سب سے خوبصورت ترین رومز میں سے ایک تھا، جسے گیسٹ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ روم کی سجاوٹ پہلے سے ہی اعلیٰ پائے کی، مزید یہاں آتے ہی ارتضیٰ نے اس روم کو سنوار کر اس کی خوبصورتی کو دوگنا کروا دیا تھا۔ پورا روم دلہا دلہن کی شان نشان سجا دیا گیا تھا، تبھی اس وقت ہر طرف گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ روم میں موجود گلدانوں میں گلابوں کے بڑے بڑے بنچز کے ساتھ پورے روم کے فرش پر گلاب کے خوشبودار پھول بکھرے ہوئے تھے۔ صحابیہ نے دھڑکتے دل اور ستائشی نظروں کے ساتھ چاروں طرف دیکھتے ہوئے روم کے آخری حصے پر موجود بیڈ کو دیکھا تھا، جسے سفید نیٹ کے مخملی پردوں اور لال گلاب کی لڑیوں سے سجا کر مکمل سیج کر رکھ دیا گیا تھا۔ یہ خیال اس کی دھڑکنوں کو بے اختیار تیزی سے شور مچانے پر مجبور کر گیا کہ وہ اب سرتاپا سارم کی ہو چکی تھی۔ اس کا نصیب جس شخص کو بنایا گیا تھا، وہ اس کے دل کے ساتھ اس کی ذات پر حکمرانی کرنے کا حق حاصل کر چکا تھا۔ اب وہ چاہتی بھی تو اس شخص سے اجتناب برت سکتی تھی اور نہ ہی پہلو بچا سکتی تھی۔ علایا اور زورین اسے لیے بیٹھ کے بجائے روم میں ایک طرف بڑے نفیس صوفے پر آ بیٹھی۔ صحابیہ کی نروسنس وہ دونوں بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے اس کا دھیان بٹانے کے لیے اسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے ساتھ مشل کے نکاح اور ان تینوں کے مشترکہ ولیمے کو ڈسکس کرنے لگی۔ کافی دیر تک وہ باتیں کرتی رہی۔ اس دوران زورین نیچے کچن میں ساس کے پاس ان کی مدد کے خیال سے گئی بھی تھی، مگر حفصہ بیگم نے اسے مزید واپس بھیج دیا تھا۔ تقریباً سارا ہی کھانا وہ تیار کر چکی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد انہوں نے صحابیہ سمیت علایا اور زورین کے لیے بھی پرتکلف سے ڈنر نوری کے ہاتھوں اوپر گیسٹ روم میں ہی بھیج دیا۔ گھبراہٹ میں صحابیہ سے کھانا بھی نہیں کھایا گیا تھا۔ اس نے بمشکل 2-3 لقمے زہر مار کیے۔ پھر کھانے سے فراغت کے بعد علایا اور زورین دونوں صحابیہ کا میک اپ وغیرہ درست کر کے اسے بیڈ پر لے گئی، اور اب رات کافی زیادہ بیت چکی تھی۔ روم میں سارم کی آمد اب کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ تبھی علایا اور زورین کو اشارہ کرتے ہوئے واپس جانے کے لیے اٹھنے لگی کہ صحابیہ نے فوراً ان دونوں کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ بھی کچھ دیر مزید رکے نا، آپ لوگ ابھی سے جان لگی ہمیں اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے۔ کیوں ڈر لگے گا بھائی، ابھی تمہارے میاں کو بھیج رہے ہیں، اس کے ساتھ آرام سے بیٹھ کر باتیں بنانا، ہم تو کب سے تمہارا دماغ کھا رہے ہیں، اب تھوڑا سا سالم کے لیے بھی رہنے دو، علایا نے مسکراتے کہا۔ تب بھی تیزی سے روم کا دروازہ کھول کر نگمانہ اندر چلی آئی تھی۔ ان کے پیچھے پیچھے سالم بھی تھا، جسے دیکھ کر علایا لپک کر بیٹھ سے اتری۔ ارے ارے، ایسے کیسے اندر گھسے چلے آ رہے ہو؟ مفت تم بیوی کی شکل دیکھو گے، پہلے ہمیں نیک دو، اس کے بعد اندر آنا، علایا نے سالم کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا۔ نگمانہ شیرازی علایا کی بات سن کر مسکرا دی۔ جھمٹی ہوئی زورین بھی علایا کے ساتھ ساتھ ہی تھی، مگر وہ اس کی آڑ لے کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ سالم نے علایا کی دادا گیری پر اسبات میں سر ہلا کر مسکراتے اپنے دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹس میں ڈالے تھے اور اندر موجود ساری رقم علایا کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ ایک پاکٹ سے 5,000 کے نوٹوں کی گڈی اور دوسری پاکٹ میں چند ایک نوٹ ہی موجود تھے، جو اس نے نکال کر علایا کو دے دیے تھے۔ اس وقت میرے پاس اتنا ہی کیش پڑا ہے بھابھی جان، باقی کا نیک سب کے ساتھ لے لیجیے گا، ابھی تو آپ اور زورین بھی یہاں موجود ہے، اس لیے آپ دونوں بانٹ لیں، باقیوں کو بعد میں دے دوں گا، سالم نے نرمی سے مسکراتے کہا۔ علایا بھی بنا بحث کے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے زورین کو اشارہ کر کے باہر نکلنے لگی۔ ارے رکو رکو علایا، میں بھی چلتی ہوں، یہ لو سیمی منہ دکھائی میں اپنی طرف سے صحابیہ کو دے دینا۔ نگمانہ نے علایا کو آواز دے کر روکتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ میں موجود ایک جڑاؤ ڈائمنڈ کی رنگ اتار کر سالم کے ہاتھ میں تھما دی اور دھیمی آواز میں اسے ہدایت دی تھی، مگر سالم نے فوراً رنگ ماں کو واپس کر دی۔ یہ آپ ہی پہن کر رکھے، میرے پاس میری بیوی کے لیے آلریڈی گفٹ موجود ہے مما، سالم نے اپنی شرارتی مسکراہٹ چھپاتے ماں سے کہا۔ نگمانہ حیرت سے منہ کھول کر اسے دیکھنے کے بعد ایک چپت اس کے سر پر لگاتے ہوئے اپنی رنگ لے کر صحابیہ زورین کے ساتھ باہر نکل گئی۔ سالم نے آگے بڑھ کر دروازے کو لاک کر دیا تھا اور خود روم کو ستائش نظروں سے دیکھنے لگا۔ السلام علیکم مسز صحابیہ سالم شیرازی، سالم نے پھولوں کی لڑیوں کو کھول کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، مگر نیٹ کے گھونگھٹ میں چھپے صحابیہ کے چہرے پر نظر پڑتے مبہوت رہ گیا تھا۔ نگمانہ اور حفصہ بیگم نے اس کے سامنے صحابیہ کی بے حد تعریف کی تھی، مگر حق ہونے کے باوجود خود نکاح کے بعد سے انہیں نہیں دیکھ پایا تھا۔
اس کے سامنے تو وہ اپنے گاؤں سے شاہ حویلی تک مکمل حجاب و نقاب کے ساتھ خود کو پیک کیے رہی تھی۔ رخصتی کے وقت گاڑی میں بھی اس نے اپنے پاس سارم کے بجائے نگمانہ اور حفصہ بیگم کو بٹھایا تھا۔ خود سارم گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر زارون کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کافی دیر تک وہ سب کچھ فراموش کیے اس کے حسین چہرے کی خوبصورتی میں کھویا رہا، مگر پھر گھونگھٹ کے پار سے ہی صحابیہ کی حیران نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر اس کے بے حد حسین چہرے کو تکتے اسے جتا گیا۔ ہم نے جواب دیا تھا مگر میں نے نہیں سنا، اس نے جان بوجھ کر کہا تھا۔ یقیناً صحابیہ نے جواب دیا ہوگا، مگر اس کو دیکھنے میں اتنا موہ تھا کہ اس نے صحابیہ کا جواب سنا ہی نہیں۔ وعلیکم السلام، صحابیہ نے بنا بحث کے دوبارہ جواب دیا۔ یہ تو ہو گیا سلام کا جواب۔ اب مجھے بتائے کہ میں ناچیز آپ کو دیکھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ غالباً آپ کو دیکھنے کا سب سے پہلا حق میرا ہی تھا، مگر آپ نکاح کے بعد سے مسلسل میرا حق غصب کر کے مجھے اپنے دیدار سے محروم کیے ہوئے اور دوسروں کو دھڑ لے سے اپنا چہرہ دکھاتی پھر رہی ہے، یہاں تک کہ میرے میسیجز دیکھے اور نہ ہی میرے تقاضے کے باوجود آپ نے مجھے اپنی ایک پک سینڈ کی۔ کیا اب بھی مجھ سے پردہ کرنا آپ پر واجب ہے؟ سارم نے محظوظ کن تاثرات کے ساتھ صحابیہ کو دیکھتے ہوئے تنزن کہا تھا، جو اس شکایت پر بوکھلاتے سٹپٹاتے فوراً نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ ہمیں تانا دے رہے؟ صحابیہ کی نظروں میں شکایت اتر آئی۔ سارم نے اب بھی نچلا لب دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ چوکتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بخدا بالکل نہیں، بس جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھ ناچیز کے ساتھ جو ناانصافی کی گئی ہے اس کے پیچھے کون سا عز درپیش ہے، کیونکہ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ تو آپ ان معاملات کے متعلق جانتی۔ میری معلومات تو بہت محدود ہے، پھر بھی مجھے اتنا پتہ ہے کہ نکاح کے بعد آپ پر آپ سے بھی زیادہ اب میرا حق ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ میرے بجائے ماما، اماں جان، زورین اور علایا بھابی جان آپ کو نہ صرف کتنی دیر سے دیکھ رہی تھی بلکہ گھنٹوں سے وہ لوگ آپ کے ساتھ باتوں میں بھی مصروف رہی، جبکہ اپنے شوہر کو آپ نے اپنی ایک جھلک سے بھی محروم کیے رکھا ہے؟ کیا آپ کے حساب سے یہ عمل جائز تھا؟ سارم نے شاید مکمل تفتیش کے موڈ میں تھا، تبھی علایا نے مجرمانہ انداز میں سر جھکا لیا۔ وہ سب عورتیں ہیں، ہمیں ان کے سامنے بھی صروف میں شرم آ رہی تھی، مگر ان میں سے 2 ہماری ماں کی جگہ ہے اور 2 بہنوں کی جگہ، لیکن آپ مرد ہیں، بھلے ہی آپ ہمارے شوہر ہیں مگر۔ صحابی جھجک کر بولتے اچانک ہی چپ ہوئی، اور سارم جو سب باتیں بھی اسے جان بوجھ کر چھڑ رہا تھا، صحابیہ کی معصومانہ وضاحت پر کھل کر مسکراتے اس نے صحابیہ کا گھونگھٹ الٹ کر اس کی سبھی پیشانی کو چوم لیا تھا، اور صحابیہ کے پورے جسم میں جیسے تیز برقی روڈ دوڑ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا، کسی کے لمس سے پہلی بار وہ آشنا ہوئی تھی۔ کچھ گھنٹوں پہلے اس کے لیے سارم شیرازی مکمل طور پر ایک غیر مرد تھا، مگر اب وہ اس کا سب کچھ بن چکا تھا۔ یہ ایک اٹل حقیقت تھی، مگر اسے قبول کرنے میں اسے فی الحال مشکل درپیش آ رہی تھی۔ احساسات عجیب ہو رہے تھے، دل کی دھڑکنیں جیسے ادھم مچا مچا کر پاگل ہونے لگی تھی، جبکہ اس کے دل کی حالت کو سمجھتے بھی سارم سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے وقت نہیں دینا چاہتا تھا، وہ اسے پہلے ہی دن اپنا عادی بنانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا نا کہ تم سے پہلے اب میرا حق ہے صحابیہ سارم شیرازی۔ یہ حقیقت آج سے اور ابھی سے جتنی جلدی ہو سکے تسلیم کرنا شروع کر دو۔ میں تمہاری شرم جھجک کو دیکھ کر تمہاری ایک کوتاہی معاف کر سکتا ہوں، مگر اس شرم جھجک کے لیے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ تم بیوی ہو میری، اور تمہیں چھونے کا پرمٹ میں حاصل کر چکا ہوں۔ اس کے جھکے سر اور چہرے کو دیکھنے لگا تھا، مگر اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے جینس کی پاکٹ سے خوبصورت نازک سی رنگ نکال کر صحابیہ کو پہنا دی تھی۔ ایمرجنسی کے اس نکاح میں رونمائی کے لیے میں جلدی کی وجہ سے کچھ ارینج نہیں کر پایا۔ رنگ میں نے بہت پہلے خریدی تھی، آج تمہیں دینے کے خیال سے اٹھا لایا، حالانکہ یہ کافی حقیر سا تحفہ ہے اور تمہاری شائن نشان نہیں ہے۔ میں نے تمہارے لیے اس سے بہتر خوبصورت رونمائی کا گفٹ سوچ کر رکھا تھا، مگر ابھی اسی سے کام چلاؤ۔ گھر پہنچ کر میں تمہیں وہی گفٹ دوں گا جو میں نے سوچا ہوا ہے۔ اس نے صحابیہ کے ہاتھ میں بلیک ڈائمنڈ کی بیش قیمت رنگ کو پہناتے ہوئے اس کا ہاتھ چوم لیا تھا، جو حیرت سے کبھی اسے اور کبھی اپنے ہاتھ میں موجود اس بے حد حسین رنگ کو دیکھ رہی تھی، جس کا ڈیزائن بے حد منفرد اور یونیک تھا۔ اس رنگ کو ایک ہی ڈائمنڈ کو کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ یقیناً یہ ایک بیش قیمت رنگ تھی اور اس کی قیمت کروڑوں میں تھی، جسے سارم شیرازی بڑی آسانی سے حقیر کہہ رہا تھا۔ یہ بلیک ڈائمنڈ ہے جو کافی نایاب اور قیمتی ہوتا ہے، صحابیہ نے جھجکتے بتایا۔ تم سے زیادہ نایاب اور قیمتی نہیں ہے میری جان، ادھر میری طرف دیکھو۔ میں نے نکاح کے وقت دل و دماغ کی پوری آمادگی کے ساتھ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ اور اس کے رسول کو حاضر و ناظر جان کر تمہیں اپنے زندگی میں قبول کیا ہے۔ ماضی میں میری زندگی میں جو کچھ ہوا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں، مگر اپنی موجودہ زندگی کو میں اپنے ماضی کی کسی محرومی کو ساتھ لے کر آگے بڑھنا نہیں چاہتا۔
نہ ہی اسے کسی ملال کی نظر کر کے تمہیں تمہارے حق سے محروم کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم نے بھی مجھے اپنی زندگی میں بخوشی قبول کیا ہے، مگر اس وقت مجھے تمہارا ساتھ مطلوب ہے صحابیہ۔ سالم نے صحابیہ کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں دیکھتے تقاضا کیا تھا۔ اس وقت اس کے مقابل وہ آنکھیں تھیں جو پہلی بار سے لے کر بعد تک متعدد بار اسے کسی اور کی آنکھوں سے مشابہ لگی تھی۔ اس وقت بھی سالم کو ان آنکھوں کے پیچھے چھپی کسی اور کی آنکھوں نے ایک لمحے کو جیسے ڈگمگا کر رکھ دیا تھا، مگر پھر اس نے شدت سے سر جھٹکتے ہوئے اس کے خیال سے دامن چھڑا کر فوراً اپنی سوچ پر نفرین بھیجی تھی۔ صحابیہ کو اس کی اصل شناخت کے ساتھ پوری آمادگی سے اپنا مانتے ہوئے جھک کر اس نے اس کی آنکھوں کو چھوا تھا۔ سالم، ہم صحابیہ نے دھیرے سے سرگوش نما آواز میں اس سے کچھ کرنا چاہا تھا۔ سالم نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر صحابیہ کی آنکھوں میں چھپی شرم، حیا، جھجک کے ساتھ موجود ایک اور تاثر نے سالم کو اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔